اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ارشاد باری ہے والذین جاہدوا فینا جو لوگ ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں پہلی بات تو یہ فرمائی جاہدو مشقت اٹھاتے ہیں محنت کرتے ہیں مشکلات برداشت کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں زندگی کے ہر لمحے ہر کام ہر موڑ ہر نشیب و فراز میں اطاعت الہی اتباع رسالت کو مد نظر رکھتے ہیں مجاہدہ کیا ہے مجاہدہ کسے کہتے ہیں یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ کسی نے چلہ لگا لیا کسی نے 10 دن محنت کر لی کسی نے بہت ساری تسبیحات پڑھ لیں کسی نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر صورتیں پڑھ لیں دریا میں کھڑا ہو گیا یہ مجاہدہ نہیں ہے مجاہدہ ہے پل پل میں ہر لمحے میں اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا آمنے سامنے زندگی کے ہر لمحے میں یہ مقابلہ جاری ہے دنیا کا مال و دولت دنیا کی لذتیں دنیا کا وقار و اقتدار
اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، جہاں کسی حکمران کو ناز ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہاں ہر افسر کے ذہن میں بھی ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ جہاں افسروں کے ذہن میں ہے، وہاں ہر ماتحت کے ذہن میں بھی ہے کہ جو کچھ میں ہوں وہ دوسرا نہیں۔ حتیٰ کہ آپ نیچے تک چلے جائیں، کمزور ترین لوگ خاکروب کو لے لیں، آپ اس سے بات کر کے وہ کہے گا میرے جیسا کوئی دوسرا خاکروب نہیں۔ جہاں کوئی ہے وہ اپنی انا میں گرفتار ہے۔ ایک زمانے میں دیکھتا تھا ہمارے یہاں اکثر خانہ بدوشوں کے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑے ان کی زندگی مزے کی ہوگی، نہ انہیں مشقت ہے نہ محنت ہے، صبح اٹھے گئے گاؤں میں گئے گدا کر کے لے آئے، رات دن کا کھانا ہو گیا، موج کی، صبح اٹھے پھر چلے گئے۔ ان سے بیٹھ کر، ان میں بیٹھ کر، ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم سے زیادہ گرفتار بلا ہے۔ ان کی باتیں سنی تو ایک کہہ رہا تھا، خانہ بدوش جھگی والا، میں نے بیٹی کی شادی پر لوگوں کو جلیبیاں کھلائی تھیں، کوئی دوسرا کھلائے گا تو دیکھیں۔ ایک ان میں خاص طبقہ ہوتا ہے جو بندروں ریچھوں کا تماشا کرتا ہے، تو بڑے بڑے وہ قیمتی ہوتے ہیں ریچھ۔ تو ایک کہہ رہا تھا میں نے بیٹی کو جہیز میں داماد کو 2 ریچھ دیے تھے، کوئی اور دے گا تو پتہ چلے گا۔ تو میں سمجھا کہ وہ مسئلہ یہاں بھی ویسا ہی ہے۔ اب مجاہدہ قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ یہ رنگینیاں، دل فریبیاں، یہ انانیت، اس سب کو ٹھکرا کر دامن رسالت کو تھا۔ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں میری آنا نہیں ہے۔ میں تکڑا نہیں ہوں، میں دوسروں سے اچھا نہیں ہوں، بلکہ مجھے وہ کرنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیوں کرنا ہے، ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کا صرف ایک دروازہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو قرآن کا انداز اپنا نرالا انداز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہو، تم اللہ سے صحت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، لمبی عمر چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو۔ پیار یا محبت سے قرآن نے کہا ہے، محبت ایک جذبہ ہے جو نفع و نقصان سے بالا تر ہوتا ہے۔
یہ جن باتوں کو ہم محبت سمجھتے ہیں یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ سودا بازیاں ہیں۔ ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو ہم کرتے ہیں کہ یہ بڑی محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اغراض کو ہم نے محبتوں کا نام دیا۔ سب سے زیادہ محبت تو اولاد سے ہوتی ہے۔ بندہ محنت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، جوان ہوتے ہیں، اگر کوئی کما کے نہ لائے تو محبت کہاں جاتی ہے؟ وہی والد ہوتا ہے، وہی بیٹا ہوتا ہے، کوئی محبت نہیں رہتی۔ محبت تو ہوتی تو وہ اچھا ہے یا برا ہے، کام کرتا ہے یا نکما ہے، محبت تو شرطیں نہیں لگاتی۔ تو اگر باپ بیٹے میں یہ حال ہے اور واقعی ہے تو پھر اور کس کو کس سے محبت ہو؟ محبت بے غرض بے لوث جذبہ ہے۔ پھر محبت کے لیے جاننا شرط ہے، غائبانہ محبتیں نہیں ہوتی۔ جس چیز کو جانتے ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں، جس فرد کو جانتے ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں، جسے آپ جانتے ہی نہیں اس سے محبت کیا ہو؟ جس چیز کے نفع و نقصان کا بھی پتہ نہیں، جس کی لذت اور لطف کا بھی پتہ نہیں، جس کے حسن و خوبصورتی سے بھی آگاہ نہیں، اس سے کیا محبت ہوگی؟ تو محبت کے لیے جاننا شرط ہے۔ جانیں گے کیسے؟ یہی منصب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی آپ کے دامان رحمت میں آئے اسے عظمت الہی سے آشنا کر۔ آج تو ہمارے روایتی پیر صاحبان جو ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کے بندے تھے، مقبولان بارگاہ تھے، لوگوں کو معرفت الہی نصیب ہوتی تھی، دنیا سے چلے گئے، رفتہ رفتہ وہ چیزیں اٹھ گئیں، انہی کے مزار شیطان نے لوگوں کے عبادت خانے بنا دیے، قبروں کو سجدے ہونے لگ گئے، نالائق نااہل اولادیں آ گئیں، دولت سمیٹنے لگ گئیں، قبر فروشی شروع ہو گئی۔ یہ سارے لوگ بارگاہ رسالت کے خادم، فیض یافتہ، پیغام رساں، غلام اور آپ کی برکات پہنچانے والے لوگ تھے۔ معرفت الہی بارگاہ رسالت میں یوں بٹتی تھی کہ جب بھی کوئی ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور حق کھڑے ہوئے تو اسے بھی حضور حق کے لیے کھڑا کر دیا، اور وہ بھی اللہ سے مخاطب ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ یہاں جب کوئی ذرہ معرفت کا نصیب ہوتا ہے تب جا کر محبت پیدا ہوتی ہے۔
انسان تو کافر بھی ہے، حواس بھی اس کے بحال ہیں، کھاتا پیتا سوچتا سمجھتا، دنیاوی نفع نقصان سارا۔ لیکن نور ایمان کے بغیر قلب کی آنکھ کھلتی نہیں، اس میں روح نہیں آتی۔ مردہ کسی کو کیا پہچانے گا؟ پھر صرف زندگی شرط نہیں ہوتی، شرط ہوتی ہے حیات بھی ہو، قوت بھی ہو، حواس بھی قائم ہو، صحت بھی ہو۔ یہ ساری باتیں اتباع رسالت پناہی سے آتی ہیں، صحت بھی، روشنی بھی، علم بھی۔ یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں تو ایک لطیف سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے مجھ پر، کتنی بے پناہ نعمتیں مجھے دی ہیں، کتنے احسانات۔ میں تھا ہی نہیں تو میں مانگتا کیا؟ اس نے مادے سے مجھے ایک اور مادے میں تبدیل کیا، پھر انسان بنا دیا، پھر نقش و نگار بنائے، اعضاء و جوارے بنائے، بینائی و شنوائی و حواس خمسہ دیے، ایک عالی شان دماغ عطا فرمایا، پھر لمحہ لمحہ میری حفاظت فرما رہا ہے، مجھے رزق مہیا کر رہا ہے، ہر نعمت عطا کر رہا ہے، اور سب کو مل تو رہی ہے۔ پہچانتے وہی ہیں جو بارگاہ رسالت سے وابستہ ہو۔ یہ وابستگی جب آنکھ واہ کرتی ہے تو عظمت و جلالت الہی، حسن و جمال الہی، کرم و احسان جمال الہی کی ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق خبر ہوتی ہے۔ جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک لطیف سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، محبت وصال کو چاہتی ہے، محبوب کو روبرو دیکھنا چاہتی ہے، محبوب سے ہم کلام ہونا چاہتی ہے، محبوب میں فنا ہونا چاہتی ہے۔ اب دار دنیا میں ہے انسان، ہر وہ کام جو دنیا کا شریعت سے باہر ہے وہ ایک حجاب ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ کوئی بڑا پردہ ہے، کوئی زیادہ موٹا ہے، کوئی کم موٹا ہے، لیکن ساری تاریکیاں۔ جہادو کیا ہے، جہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، مشقت کیا ہے؟ فرمایا پرواہ نہیں کرتے، اس پردے کو ہٹانے سے ہاتھ زخمی ہو جائے گا، یہ گر کر سر میں لگ جائے گا، اس سے مالی نقصان ہو جائے گا، اس سے لوگ تانے دیں گے، یہ سارے حجابات۔ فرمایا جنہیں مجھ سے پیار ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مقصد پہ نگاہ رکھتے۔ اور فرمایا فینا، بڑا مہنگا کر دیا،
ہم حصول لذت کے لیے تو کوشش کرتے، حصول آسائش کے لیے بھی کوشش کرتے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے محنت کرتے، محفل مجلس بات کے لیے محنت کرتے، فرمایا نہیں، جب کوئی ذرہ معرفت آتا ہے دل میں تو ساری باتیں بھول جاتے ہیں، پھر فی نا میری ذات کو پانے کی تمنا کرتے ہیں۔ آرام ملے نہ ملے، صحت رہے نہ رہے، دولت ہو نہ ہو، اقتدار ملے نہ ملے، اللہ مل جائے۔ دیکھیں، ہر کلام متکلم کا اثر لیے ہوئے ہوتا ہے، کلام کرنے والے کا کلام میں اثر ہوتا ہے۔ کوئی غضبناک ہو کر سخت جملہ کہتا ہے، ہمارے سینے میں تیر کی طرح لگتا ہے، ہم لال بھبوکا ہو جاتے ہیں، اسے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ چند الفاظ اور چند حروف ہی تھے، لیکن ان میں ایک کیفیت تھی جو دل میں اتر گئی، اس نے بھڑکا دیا۔ ایک بندہ کوئی اچھی خبر دیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، ہونٹوں پہ لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بھی چند حروف، اس نے بھی چند الفاظ کہے تھے، اس نے بھی چند الفاظ، اس کی کیفیت الگ تھی، اس کی کیفیت الگ ہے۔ وہی حروف تہجی ہیں، الف بے جیم دال، وہی الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شاعر انہیں مصرے میں یا شعر میں ڈھال دیتا ہے، ہم اششکار اٹھتے ہیں، تو ایک کیفیت آ جاتی ہے۔ ہر آدمی خط لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے۔ غالب نے جو خطوط لکھے وہ اب بھی ادبی سرمایہ، لوگ آج تک پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ باتیں اس کی اپنی ہیں، ضرورتیں اس کی اپنی ہیں، بات اس نے اپنی کی، یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، لیکن ایسے حسین اور خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں کہ آج بھی پڑھے تو بندہ اششکار اٹھتا ہے۔ تو بندے کے کلام میں متکلم کا اثر ہے تو کلام الہی میں کتنا ہونا چاہیے۔ مخلوق کے کلام میں اگر اثر ہے ایک پرندہ چہچہاتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی، وہی پرندہ ہے کبا وہ کائیں کائیں کرتا ہے تو طبیعت بیزار ہو جاتی۔ ان کا بھی اثر ہے ان کی آواز میں۔ تو کہاں ذات باری جب وہ ارشاد فرماتا ہے تو پرتو جمال تو ہوگا۔ ہم تو سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں۔ دنیاوی باتوں کو محسوس کرنے کی استعداد ہر انسان میں ہے، وہ مومن ہے یکا۔ جمال باری کا کوئی ذرہ پانے کے لیے استعداد لینا پڑتی ہے بارگاہ رسالت سے۔
کوئی صحابہ سے پوچھے قرآن کی آیات میں کیا تاثیر تھی، کوئی تابعین تبع تابعین سے پوچھے، کہ اللہ کے مقرب بندوں سے پوچھے تو کتنی کیفیات ہیں۔ ان نعمتوں کا کوئی ذرہ سامنے آئے، آنکھ باں ہو، روح کی صحت درست ہو، کچھ سامنے نظر آئے تو پھر محبت ہو، اور محبت ہو تو پھر مجاہدہ کرے، پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ منافقین نے دھوکہ کیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی ہمیں کچھ لوگ تبلیغ کے لیے دے دیجئے، لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو حضرات حضور نے بھیجے پھر انہیں شہید کر دیا گیا، کچھ قید کیے گئے۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کافر نے نیزہ مارا ایک صحابی کو، اور ان کے سینے سے لگا، پشت سے نکل گیا، اور ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، میں نے اپنی منزل پا لی۔ عرب بڑی سیدھی سیدھی قوم تھے اور ہیں، آج بھی بے تکلف اور سیدھی بات کرتے ہیں، جس بات کو مانتے ہیں واقعی مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ سامنے مان لیا پھر جا کر کہا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے، ایسا نہیں کرتے۔ اب جو بندہ اس وقت تو مشرک تھا، دشمن تھا دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، شہید کر دیا، لیکن ان کی بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ کہنے لگا وہ عرب ویسے بھی رب کعبہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتے تھے، خواہ کافر تھے یا مشرک تھے، پھر مرتے وقت کون جھوٹ بولتا؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، سینے سے نیزہ مارا، پشت سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیسے جیت گیا؟ اس نے ہتھیار پھینکے اور بے خطر مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ کہا ہوگا ساتھیوں نے اسے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ بات جو ہے اس کا پتہ وہیں چلے گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، میں سمجھتا میں جیت گیا، میں نے اسے قتل کر دیا، وہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں جیت گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ کے ارشادات سنے، ایمان سے سرفراز ہوا۔ حضور گردنیں نہیں مارا کرتے تھے، کفر سے دامن پاک کر کے نور ایمان عطا کیا کرتے۔ تب کہنے لگا اب سمجھ آئی کہ موت و حیات کامیابی نہیں، اللہ کو پا لینا کامیابی۔ مال و دولت، صحت و بیماری، زندگی اور موت سب تماشے، کامیابی اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو پا لینا ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، آسائشیں چھوڑ کر مشکل راہوں پہ چلتے ہیں،
جنہیں دنیا کے لالچ میری راہ سے بھٹکا نہیں سکتے، جو اقتدار تو چھوڑ سکتے ہیں، میری طلب سے دستبردار نہیں ہوتے، لیکن میری راہ سے دستبردار نہیں ہوتے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ ارے بھائی، ہمیں تو شکوہ ہی رہتا ہے، شکایت ہی رہتی ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں ان کی تکمیل بھی چاہیے، لیکن کیا ضرورتیں پوری کرنے والا ہمارے پاس موجود نہیں؟ تو پھر اس سے بات کرو، اس کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری اس تکلیف کو راحت سے بدل دے۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ ساری یاد رہتی، حسرت ہوتی ہے کہ کوئی یہ بھی کہے، 40 50 60 25 30 تو عام ہے روزانہ کی ای میل جو آتی ہیں، سب دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب دعاؤں کا جواب کیا ہے؟ جو لکھتا ہے میں بھی اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ اس کی سن لے، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے، پھر اس کا جواب کیا لکھنا ہے؟ ویسے رواج ہے دعا کے لیے لکھتے ہیں، اس میں خط اگر پوسٹ کریں تو اس میں واپسی لکھا، بھئی اس میں دعا بند کر کے بھیجنی ہے، خواہ مخواہ کے پیسے ضائع کرتے ہو، میرا بھی وقت ضائع کرتے ہو۔ دعا تو دل سے اٹھتی ہے، اللہ کریم سن لیتے ہیں۔ یہ حسرت رہتی ہے کہ کوئی یہ بھی لکھتا کہ آج فلاں لطیفہ صحیح نہیں ہوا، آج میرے تہجد رہ گئے ہیں، کل میں نے کوئی غلط چیز کھا لی تھی، پرسوں میں نے کسی کو گالی دے دی تھی، کیا کروں؟ کوئی نہیں لکھتا۔ کسی کو یہ اندیشہ بھی ہوتا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے مجھے توجہ چاہیے، اس کے لیے مجھے دعا چاہیے، اس کے لیے مجھے اللہ کی مہربانی چاہیے۔ تو بھئی ہم تو دین بھی دنیا ہی کے لیے اپنائے ہوئے، محراب و منبر کو ہم نے دکان سمجھ لیا ہے، دولت کما رہے ہیں، لوگوں سے گھٹنے اور پاؤں چموا رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں۔ قرآن بڑا سیدھا معاملہ رکھتا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا، میری طلب میں جو تڑپتے ہیں دنیا کا ہر دکھ سہ جاتے۔ ارے بھائی پھر شکایت کس بات کی؟ جب پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ادھر آؤ گے تو دنیا دکھ دے گی، دنیا مخالفت کرے گی، دنیا نقصان دینے کی کوشش، امتحان ہی یہی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے دنیا مردار ہے، دنیا بڑی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یار یہ فضول بات ہے، دنیا بڑی خوبصورت، دنیا بڑی لذیذ ہے، دنیا بڑی حسین ہے، دنیا میں اتنی لذتیں ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے مقابلے میں اسے رکھ دیا ہے۔
رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانات۔ یہ دنیا وہ شمع ہے جو جمال باری کے سامنے پڑی ہے، ہم پروانے ہیں، ادھر نثار ہوتے ہیں یا ادھر قربان ہوتے ہیں۔ دنیا معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی لذیذ، بڑی پرآسائش، بڑی خوبصورت۔ تو بھئی شکایت کیسی جب بتا رہا ہے کہ جب میری طرف بڑھو گے تو یہ مجاہدہ ہوگا، مشقت ہوگی، محنت ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، دکھ، جہاد کرنا پڑے گا۔ والذین جاہدوا فینا، شمشیر بکف ہونا پڑے گا، سینہ سفر ہونا پڑے گا۔ وہ بات تو پہلے بتائی جا رہی ہے، پھر شکایت کس بات کی؟ اور یہ سارا مجاہدہ کس لیے ہوگا؟ فینا، مجھے پانے کے لیے، وصال الہی کے لیے، جمال الہی کے لیے۔ جب موت آتی ہے نا تو نگاہ بدل جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تمہاری نگاہوں سے حجابات اور پردے ہٹا دیے اور تمہاری نظروں کو فولادی کر دیا ہے۔ جب دنیا سے یکسو ہو کر موت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو کافر کو بھی مرنے سے پہلے بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتے ہیں نا، اس سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، اتنے عرصہ اللہ نے تمہیں مہلت دی، کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے، فیما کو کہاں عمر برباد کی تو نے، کہاں جھک مارتا رہا؟ تو ابھی تو زندہ ہوتا ہے، روح قبض کرنے سے پہلے بات ہو رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اس کی نظر ٹک گئی ہے جی، اب ایک جگہ دے، ایک جگہ نہیں، اس وقت بات ہو رہی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین، ہم تو عام لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جدھر لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، قیادت نے جدھر چلایا ادھر چلتے رہے۔ تو فرشتے کہتے علم تکن ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، جہاں قیادت بے دین تھی، بدکار تھی، جہاں قانون خراب تھے، اللہ کے حکم کے وہ جگہ اب تو ساری دنیا چھوڑ رہے ہو، بدکاروں کی صحبت چھوڑ دیتے، نیکوں میں چلے جاتے، جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں چلے جاتے۔ آخر آج ساری دنیا چھوڑ رہے ہو، دین کے لیے ہجرت کر لیتے۔ الم تکن ارض اللہ واسع فلم تہاجروا فیہا، تم بری جگہ، برا ماحول، برے دستور، برا رواج، برا معاشرہ چھوڑ کر اچھے لوگوں میں کیوں نہیں چلے گئے؟ تو یہ ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اپنی پسند سے ہم اللہ کے نبی پر اعتبار کرتے ہیں، ایمان اعتبار کا نام ہے۔ اعلیٰ ترین یقین کو ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ اس پہ جب کامل یقین ہو جائے، پورا اعتبار، پورا بھروسہ ہو جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو پھر وہ بتا رہا ہے کہ ادھر آؤ گے تو کچھ تو ہوگا۔ جاہدوا فینا، میری راہ میں جہاد کرنا پڑے گا۔
مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، استقامت دکھانا پڑے گی، بہت سی لذتیں قربان ہو جائیں گی، بہت سے مفادات قربان ہو جائیں گے، بظاہر دنیاوی نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، بیماریاں گزارنی پڑیں گی، دکھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جب لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر دنیا کیا، پھر جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، آگے آگے آگے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین کو جمال الہی کی زیارت ہوگی۔ عرض کیا گیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں کرے صحابہ کرام پر، بڑے احسانات ہیں امت پر ان کے، ہر بات کی تشریح چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ کر پوری امت کے لیے رہنمائی کر گئے۔ یا رسول اللہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ بھئی جب اللہ کے روبرو پہنچ گئے، جمال الہی نصیب ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے؟ جنتیں اسی کا مظہر ہیں، اس کی رضا کی سند ہے۔ جنت بجائے خود تو مخلوق ہے، اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ کی طلب کیسی؟ وہ رضائے الہی کی سند ہے، اس لیے مطلوب ہے، دلیل ہے اللہ کی رضا مندی کی۔ جنت کی قیمت یہ ہے، اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو ذات باری کا دیدار ہو۔ تو میاں والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں پانے کے لیے، ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، یا اللہ بیچارے تکلیف میں مبتلا ہوئے، مفادات چھوڑے، مشکل راستہ اپنایا، تو ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایک نہیں کئی دروازے ان کے لیے اپنی بارگاہ کے کھول دیتے، اپنی راہیں ان پر واضح کر دیتے، اپنے راستے انہیں دکھا دیتے، ان پر چلنا آسان کر دیتے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان طالبوں کو اللہ ایسے لوگوں کی مجلس میں لے جاتا ہے جو اس کی بارگاہ الوہیت تک رہنمائی کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے جو اس آیہ کریمہ کی شرح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کیسے راستے کھول دیتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جو واقعی ظاہراً باطناً حساً معنویاً بدنی روحانی طور پر ان کی رہنمائی کر کے انہیں صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ سارا پیری مریدی کا جو تصور ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ پیر وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت یہ نعمت پائی اور آگے اللہ کی راہوں پر لوگوں کو چلانے کا سبب بنے۔ انہیں علم بھی دیتے تھے اور جذبہ بھی دیتے تھے۔ معلومات تو شاید ہر کوئی دے سکتا ہے، جذبہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف حق کی راہ پر ہے۔ احساسات بھی دیتے تھے۔ مرور زمانہ سے
وقت کی رفتار سے وہ جو بیچتے تھے دوائیں دل وہ دکان اپنی بڑھا، دکانیں بند ہو گئیں، دوا فروش دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ کی شان انہی کے مزاروں پر دنیا دار بیٹھ گئے، اور جہاں کبھی محبت الہی بٹا کرتی تھی وہاں پھر وہی دنیا کے بکھیڑے اور دولت دنیا اور دار و دار دنیا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جہاں کبھی شاہین بسا کرتے تھے وہ گھونسلے و نشیمن کبوں کے قبضے میں آ گئے، کہیں سے ہڈی اٹھا لاتے ہیں، کہیں سے ٹکڑا اٹھا لاتے ہیں۔ اس انحطاط کے دور میں، اس مشکل وقت میں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے جنمایا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی، ہمارا اسلوب حیات یہ تھا کہ ہم کب کے یا پھانسی لگ چکے ہوتے یا قتل ہو چکے ہوتے، یا کتنی جانیں ہم لے چکے ہوتے۔ یہ ہمارا ماحول، معاشرہ اور ہماری زندگی تھی۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ دوا فروش کا دامن نصیب۔ کیا خوب کہا تھا کسی نے، 100,000 جان بر قدمت فدا، 100,000 جان بر قدمت فدا، لاکھوں جانیں ہو تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے کہ رسانیدی حضور مصطفیٰ، تو نے مجھے بارگاہ رسالت سے آشنا کر دی۔ یہ ہم جو شیخ بنے بیٹھے ہیں، بزرگ بنے بیٹھے ہیں، پارسا بنے بیٹھے ہیں، ہم کیا تھے اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنی سی بات ہے کہ گرچہ یہ دکانیں بند ہو چکی تھی لیکن اللہ کا احسان ہمیں ایک دوا فروش مل گیا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ جب سے دامن تھاما ہے الحمدللہ پھر چھوٹا نہیں اور انشاءاللہ چھوٹے گا نہیں۔ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق اندازہ ہوا محبت کیا ہوتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، کہاں کی جاتی ہے۔ الا اللہ۔ تو میرے بھائی، ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا رواج ہو گیا، ہمارے علماء اور پیر صاحبان نے بنایا تو ہے تو رواج لیکن اچھا ہے۔ کوئی اجتماع ہو تو اجتماع میں آ سکتے ہو یا نہیں، دعا پر ضرور آنا۔ 11ویں شریف ہے، دعا پر ضرور آنا۔ عرس ہے، 3 دن رہے گا، 7 دن رہے گا، اگر وقت نہیں ہے تو آخری دن دعا پر ضرور آنا۔ پھر لوگ بیچارے دعا پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرات نے بڑے جذباتی جملے فکرے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں
اس کا فلاں کام بھی کر دے، فلاں کا فلاں کام بھی کر دے، فلاں کی بیماری، فلاں کا قرضہ، فلاں کا فلاں کو، پھر وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ مسجع مکفّہ دعا کی جاتی ہے، پھر رونے کی ایکٹنگ کی جاتی ہے، پھر لوگ بھی روتے ہیں، وہ پھر بڑا شور ہوتا ہے جی فلاں جگہ جی بڑی رو رو کر دعا کی۔ ارے میرے بھائی، دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے عبادت کا، دعا مخ العبادہ ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعا کا سلیقہ کیا ہے؟ جو تیرے بس میں ہے وہ کر، جہاں تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں مجھے پکار۔ تو بیمار ہے تو جو دوا میسر ہے وہ کھا اور دعا کر اللہ مجھے شفا دے۔ تو کرے کچھ بھی نہیں تو صرف دعا پہ آ جائے۔ میں تو کہتا ہوں پھر بھی دعا بھی تو کچھ کرنا ہے، چلو چند لمحے اللہ کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن یہ راستہ جو مدد کچھ کر کے دعا کرو، کچھ دن لگاؤ، کوئی محنت کرو، کچھ سیکھو، کچھ مجاہدہ کرو، پھر دعا بھی کرو کہ یا اللہ اگر تو نے یہ عطا کی ہے تو اسے دوام دے، تو نے شروع کرائی ہے تو اس میں کمال دے، اسے میری گناہوں کی بخشش کا سبب بنا۔ اگر ایسا کر کے دیکھیں گے تو پھر اس دعا اور اس دعا میں کیا فرق ہے پھر پتہ چلے۔ اچھی بات ہے، چلو کم از کم بندہ چند لمحے دعا کے لیے تو آ جاتا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ نعمت کے حصول کے لیے مجاہدہ بھی کرے، والذین جاہدوا فینا، کچھ اوکھا بھی ہو، کچھ تلاش بھی کرے، کچھ پائے بھی، پھر دعا بھی کرے، نور علی نور ہو جائے۔ الا اللہ، چلو یہ باتیں لمبی ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں، زندگی کا قصہ ہے۔ یہ جلدی ختم نہیں ہوتا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ میں ایک بات ذمہ داران قائم مقام صاحب مجازان اور صاحب مجازان سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جن لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اس کا انداز سیکھ لیجئے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد تصوف کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ مجدد تجدید کرتا ہے دین کی، کیا کوئی نیا دین بناتے؟ نہیں، راہ چلتے چلتے جو کوئی رسومات یا رواجات دین میں شامل ہو جاتے ہیں انہیں کاٹ چھانٹ کر الگ کر کے خالص دین سامنے لے آتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ہر صدی کے آخر پہ مجدد ہوتا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرمایا کرتے تھے ایک فرد واحد مجدد نہیں ہوتا،
مجدد ایک جماعت ہوتی ہے جس میں ہر شعبہ حیات کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر شعبہ حیات میں اصلاح کرتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مجدد طریقت کہا جاتا ہے کہ بہت سے روایات جو تصوف میں غیر ضروری آ گئے تھے، حضرت نے کاٹ چھانٹ کر خالص تصوف سامنے کر۔ ان رواجات میں ایک رواج تھا، مراقبہ تھا، تصور شیخ۔ پہلے ذکر کے بعد قلب پہ دھیان کر کے شیخ کا تصور کرو۔ جب یہ راسخ ہو جائے، جب نظر جھکو شیخ کی تصویر نظر آئے تو پھر آگے چلاتے تھے کہ اب شیخ کی بجائے یہاں اللہ کا نور دیکھو، روشنی دیکھو، لطیف قلب کے انوارات دیکھو۔ حضرت نے اسے کاٹ دیا، فرمایا یہ کوئی بات نہیں، یہیں پھنس کے رہ جائے ساری عمر یہی شرک کرتا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے تربیت یافتہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس مراقبے میں کیا تصور کرنا ہے؟ ارے بھائی تصور سے تو ہم جان چھڑا بیٹھے، پھر آپ کو تصور کس نے بتا دیا؟ تو میں یہ کمزوری ذمہ دار حضرات پر ڈالتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسے یہ کہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر یہ تصور کرو۔ بھائی تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہے کیا یہاں حقیقت ہے۔ ایک شخص لطائف کرتا ہے، جب تک لطائف کا ادراک اسے نہیں ہوتا اسے مراقبہ احدیت نہ کرایا جائے، رابطہ نہ کرایا جائے۔ ہم نے برسوں لطائف، 3 سال تو میں نے بھی کیے ہیں۔ میرے سامنے لوگ آتے تھے، 1 ہفتے کے لیے آتے تھے، 1 ہفتے میں لطائف بھی، مراقبات بھی، فنا بقا بھی، فنا فی الرسول کر کے چلے جاتے تھے۔ ہم لطائف پہ لگے رہتے تھے۔ کیوں؟ جب تک خود بندے کو یہ تسلی نہ ہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، اسے آگے چلانے کا کیا فائدہ؟ کیسے پتہ چلتا ہے بندے کو؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ بندے کو یا کشف ہوتا ہے یا وجدان۔ کشف مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے، اسے لطائف کے انوارات نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ جاتی ہے یہ میرا لطیف روش۔ وجدان کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اطلاع کو، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا الہام یا القاء۔ دل میں بات آ جاتی ہے اور اتنی مضبوط آ جاتی ہے کہ بندے کو اس پہ یقین ہو جاتا ہے۔ اور وجدان کشف کی نسبت مضبوط ہوتا ہے۔ جس میں الہام یا القاء دونوں صورتوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بات اللہ کی طرف سے دل میں، جو دل میں اللہ کی طرف سے آتی ہے پھر وہ اتنی پر یقین ہوتی ہے کہ بندہ اس پہ جم جاتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام و القاء ہوا، چونکہ وہی تشریح جو ہے وہ تو انبیاء کو ہوتی ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، تو یہ وہی اصطلاحی ہے، اس کو اصطلاح میں وہی کہتے ہیں۔ وہی تشریح وہ ہوتی ہے جو شریعت کی وضاحت کرتی ہے، وہ صرف انبیاء کا خاص۔ تو پھر ان پر الہام ہوا یا القاء ہوا۔ کیا ہوا کہ ابھی ابھی جو بیٹا پیدا ہوا ہے اسے لپیٹ لپاٹ کر فلکی ہے فی الیم، موجوں کے سپرد کر دو۔ کیا عجیب بات ہے، ماں کے لیے نو مولود، پھر نو مولود اہم بچہ نہ ہو، اولو العزم رسول ہو، کیا درخشندہ پیشانی ہوگی اس کی، کیا نور ہوگا اس کے چہرے پر۔
کیا کشش ہوگی اس چھوٹے سے ننھے سے وجود میں محبت و پیار کی جس نے کلیم اللہ بننا ہے۔ فرمایا موجوں کے پھل کی ہے فی الیم، بپھرتی موجوں کے سپرد کر دو۔ یہ القاء و الہام کی قوت تھی، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فرماتے ہیں پھینک تو دیا، پھر پائے استقامت میں لغزش آنے کو تھی، پھر خیال آیا یہ میں نے کیا کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل سے رابطہ کر لیا کہ نہیں اب لغزش نہیں آنی چاہیے۔ تو وہی لطائف کا ادراک ہو، کو کشف ہو، نظر آئے، نہ ہو تو القاء و ادراک ہو، اسے یقین ہو جائے میں پھر اسے رابطہ کرائیں۔ عادیت، معیت، اقربیت، مراقبات ثلاثہ کرائیں، لیکن ایسے کرائیں کہ خود اسے بھی یقین ہو کہ یہ مراقبہ ہے، یہ کیفیت میرے پاس ہے، یا اسے مشاہدہ ہو جائے یا وجدان ہو جائے۔ آپ اس سے سیر کعبہ کرائیں، اس سے فنا فی رسول کرائیں، لیکن جب تک خود اس کا دل تسلیم نہ کرے آپ مسلط نہ کریں کہ آپ کو فنا فی رسول ہو گیا۔ یہاں آپ کو غلطی لگتی ہے، غلطی یہ لگتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں میں اس کی روح کو لے جاؤں، آپ روح کو لے جاتے ہیں، لیکن وہ روح کا مقام نہیں ہوتا۔ جب آپ کی توجہ ختم ہوتی ہے وہ اپنے مقام پر آ جائے، وہ خود خیال کرے اس کی روح وہاں پہنچے اور اسے یقین ہو کہ میری روح پہنچی ہے، تب بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت کے زمانے میں یہ باتیں بہت ہوتی تھیں، ہماری تو یہ جرأت نہیں پڑتی اور ہم حوصلہ نہیں کرتے۔ تو ایک مزار تھا، گزر رہے تھے ہم، تو حضرت جی نے قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب دیکھو مزار والے کا کیا حال ہے، باہر تو بڑی رونقیں ہیں۔ تو قاضی صاحب نے مراقبہ کے فرمان لگے بڑا نور ہے۔ حضرت مسکرائے، انہوں نے فرمایا قاضی صاحب اندر تو دوزخ بھڑک رہا ہے اور سیاہ تاریکی ہے، جہنم کی سیاہ آگ ہے، آپ اپنے انوارات دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قبر میں بڑا نور ہے۔ جو آپ کو نور نظر آ رہا ہے یہ آپ کی روح کے ساتھ آپ کے مراقبات کا نور ہے، جسے آپ سمجھ رہے ہیں قبر میں تو تاریکی ہے۔ آپ صاحب مجاز کسی کو کہتے ہیں چلو بارگاہ رسالت میں اور اس کی روح کو کھینچ کر لے جاتے، یہ اور بات ہے، اس سے مراقبات نہیں ہوتے۔ مراقبہ اس شخص کا ہے جو خود خیال کرے اور اس کی روح بارگاہ رسالت میں۔ پھر آپ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ یہاں روحانی بیت کے لیے بھیجتے ہیں، پھر ساتھ ایک آپ کا خط ہوتا ہے، درست ہے آپ نے اطلاع کر دی، پھر فون پہ فون آتا ہے اس کی بیعت ضرور کرو بھائی، یہ آپ کی آنر کا مسئلہ کب سے بن گیا؟ آپ اسے اپنی آنا کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں، کیوں آپ کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہر آنے والا فنا فی الرسول ہو؟ ہم جتنے افراد کو اس عہد کی ظلمتوں سے چھین کر بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں، اس پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ ہم اس کے حریص نہیں ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا کم از کم فنا فی الرسول تو ہو جائے، لیکن کیا جھوٹ بولیں؟ جس میں استعداد نہیں ہے اسے کہہ دیں تمہاری ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر جو میرے ذمہ جھوٹی بات لگائے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کر رکھے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو میرے بھائی احتیاط کرو، محنت کرو، مجاہدہ کرو. اور مجاہدہ یہ ہے کہ اسے بھی آپ آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا اب اس کی بیعت ہونے دو. آپ کون ہو تم نے کیا کہہ دیا؟ وہ آ رہی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ ایک گدائے بے نوا، ایک شہنشاہ دو جہاں کی بارگاہ میں کہتا ہے میں بھی ہوں. کون ہو تم؟ کیا ہو؟ تم کچھ نہیں ہو، میں کچھ نہیں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہے. کس کی جرت ہے کہ وہاں خواہ مخواہ جھوٹ موٹ لوگوں سے کہہ دے تیری بیعت ہوگی؟ مرنا نہیں ہے، اب آخرت میں نہیں جانا، اللہ کو جواب نہیں دینا. تو میرے بھائی اس کی سفارش کرو بیعت کے لیے. ہاں بھیج دو یہاں رہے، ہم بھی مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، سکھائیں گے اسے. لیکن بیعت یہاں تب ہوگی جب اس کی روح میں استعداد آئے گی. پھر کچھ لوگوں کو ہم روک لیتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں اس میں استعداد، کئیوں کو ہو جاتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی، اسے سمجھا کر واپس کر دیا جاتا ہے. جب استعداد ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے. تو مجازین حضرات یہ خیال رکھیں، دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بننے دو کہ میں ساتھیوں سے فائدہ اٹھا لوں یا پیسے لے لوں یا ساتھیوں سے روزی لے لوں. یا دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بننے دو. ایک بات، مفروضوں پہ فیصلے نہ کرو، حقائق پہ رہو. آپ جسے مراقبات کراتے ہیں اسے یا کشف ہونا چاہیے یا وجدان ہونا چاہیے، خود اسے یقین ہونا چاہیے کہ میری روح اب فلاں جگہ ہے. ابھی رات جناب آپ کی بیعت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی مجھے. صحیح پختگی تھی ان میں، صحیح تربیت ہو چکی. تو بھئی ہمارا بھی شوق ہوتا ہے، ہمیں بھی اس پہ نوازا جاتا ہے، شاباش ملتی ہے کہ اس عہد کی تاریکیوں سے اللہ کا بندہ چھین کر بارگاہ رسالت میں پہنچایا جائے. آپ کو بھی انعام ملتا ہے، لیکن انعام حقائق پہ ملتے ہیں، مفروضوں پہ نہیں. ایک تو یہ خیال رکھو کہ آپ کی آنا کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، کسی کی عاقبت آخرت کا مسئلہ ہے. دوسرا، اس دھوکے سے بچو. آپ نے توجہ دی، کہا چلو میرے ساتھ بارگاہ، آپ اس کی روح کو کھینچ کر لے گے، یہ اس کا مقام نہیں ہے. اس کا مقام تب آئے گا جب از خود وہ مراقبہ کرے اور اسے پتہ چلے میری روح بارگاہ رسالت، میری روح احدیت پر ہے، معیت پر ہے. اور یہ یقین جب تک نہیں ہوتا تب تک کرو نہ لطائف، مجاہدہ کرو، محنت کرو. ہم نے بھی تو برسوں کی، حضرت جی رحمۃ اللہ نے 16 سال لگائے، 3 سال تو میرے بھی لگ گئے تھے. کوئی ضروری ہے آج آیا اور کل اس کے سارے مناظر؟ اللہ کی عطا ہے میاں. والذین جاہدوا فینا، مجاہدہ کرو، محنت کرو، حاصل کرو. اور یہ یاد رکھ لو، کیونکہ یہ غلطی اکثر ہوتی ہے. اور یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ اب تم یہ تصور کرو. نہیں، کوئی تصور، حقیقت ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تصور کر کے تو ہندو برہمن بھی بیٹھ جاتے ہیں، یوگا والے بھی بیٹھ جاتے ہیں. جہاں کچھ نہیں ہے وہ بھی بیٹھ کر کہتے ہیں تصور کرو. پھر کیا فائدہ؟ فرق کیا رہا؟ تصور نہیں، حقیقت ہے.
مشاہدہ ہو یا وجدان ہو، کشف ہو یا الہام ہو، اگلے کو محسوس ہو کہ کیفیت مجھ میں ہے، اب یہ میرے ساتھ ہے، یہ مجھے برائی سے روک رہی ہے، یہ مجھے نیکی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ برکات نبوت ہے، تب بات بنی۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ اصرار کرتے رہیں اور آپ اس پہ ٹیلی فون آ رہے ہیں، یہ بندہ جو اس کی تو ضروری کہ کیسے ضرور کرا دیں میرے بھائی، ہو تو کرائیں۔ پھر آنے والوں کو بھی بعض اوقات شکایت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک فرد کہہ رہے تھے کہ یہاں تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہاں تو ایسا ہی ہوتا، یہاں تو تفتیش شروع ہو گئی، میں کٹہرے میں آ گیا۔ میں کہ یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، نکلو گے تو آگے جاؤ گے۔ یہاں تو مفروضوں پہ بات، اگر یہاں بھی ہم فرض ہی کرنے لگ جائیں تو پھر بچے گا کیا؟ کوشش کرو ساتھیوں پر بوجھ بننے کی بجائے ان کی مدد کر سکو۔ جتنی اللہ توفیق دے دوسروں کی مدد کرو بجائے اس کے کہ ان سے اپنی خدمت لینا چاہو۔ کیونکہ یہ مجاہدہ ہے، تم آرام کو تلاش نہ کرو۔ مجاہدے میں کیا آرام ہوتا ہے؟ سہولتیں نہ ڈھونڈو، یہ مشقت ہے۔ والذین جاہدوا فینا، تو یہ بات ہی مشقت کی ہے بھائی، پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ تو مشقت ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے۔ الحمدللہ 61 میں پہلا اجتماع ہوا تھا۔ 61 سے پہلے تک تو حضرت کسی کو جلدی سے ہلکے میں لیتے نہیں تھے۔ 3-4 ساتھی تھے حضرت کے گاؤں کے تھے، اور حضرت مناظروں میں جاتے ادیان باطلہ کے خلاف تو وہ تکڑے بندے تھے، ذمہ دار تھے، بندوقوں والے تھے، تو وہ باڈی گارڈ کے طور پر ساتھ ہوتے تھے۔ تو ان سب کو حضرت نے فنا بقا تک مراقبات بھی کرا دیے۔ پھر وہ تہجد نمازیں اللہ اللہ کرتے تھے۔ 4-5 وہ ہوتے تھے، 2-3 باہر کے ساتھی ہوتے۔ پھر اللہ نے مجھے سعادت بخشی، تب حضرت کو حکم ہوا بارگاہ رسالت سے کہ لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں کو سکھائیں۔ اس دعوت عام میں اللہ نے مجھے سعادت بخشی آنے کی، لیکن پھر بھی حضرت احتیاط کرتے تھے اور ہر آنے والے کو ہلکے میں نہیں لیتے۔ پھر 61 میں دعوت عام ہوئی کہ جو بھی آئے اسے لے۔ یہ سب مشائخ کے اور مشائخ بالا کے ارشادات کے مطابق ہوتا تھا۔ تو پہلا اجتماع 61 میں ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور الحمدللہ میرے پاس ہوا۔ میرا ایک ڈیرہ ہے جنگل میں، میں وہاں رہتا تھا۔ 15-20 آدمی تھے اجتماع میں، پہلے اجتماع میں۔ تو جنگل میں 15-20 آدمیوں کا سنبھالنا، ان کے وضو کے لیے پانی مہیا، اس وقت پانی جوڑوں سے آتا تھا، کھانا پینا، بستر مہیا کرنا، غالباً 8 دن کا تھا، 10 دن کا تھا، 15 دن کا تھا، مجھے یاد ہے۔ اگلا اجتماع بھی وہیں ہوا۔ 63 میں ڈلوال میں تھا۔
اجتماع بھی ڈلوال میں ہوا، 64 میں نورپور آ گیا، اجتماع بھی نورپور ہوا، 65 سے میں نے ڈیرہ منارہ بنایا، اجتماع بھی منارہ ہوا، 65 سے لے کر 79 تک 79 تک منارہ ہی اجتماع ہوتے رہے۔ یہ اس زمانے کے ساتھی موجود ہیں الحمدللہ۔ 61 سے لے کر 79 تک بڑی جماعت بن رہی، کسی ساتھی کی کوئی پائی اس میں شامل نہیں تھی۔ یہ ساری سعادت مجھ اکیلے کو اللہ دیتا تھا، کوئی لنگر کا انتظام نہیں تھا۔ جو اچھا یا برا کھانا پینا، 2 وقت چائے، 2 وقت کا کھانا، یہ الحمدللہ 61 سے لے کر 79 تک اللہ نے مجھے توفیق دی، کسی ساتھی کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اس زمانے کے ساتھی بہت سے بیٹھے، گھروں میں پکوایا، ذاتی ملازموں سے پکوایا، روٹیوں کے بڑے بڑے چھاپے، اور اس میں وہ ہانڈی درمیان میں رکھ کر میں اپنے سر پر اٹھا کر لے آتا تھا، اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے 70 میں کار خریدی تھی، پہلی کار میں نے 70 میں خریدی تھی۔ 70 سے لے کر 78 79 تک بڑی گاڑی تھی، فورڈ کار تھی امریکن، 8 سلنڈر، 3 روپے گیلن پیٹرول ہوتا تھا، 14 گیلن پیٹرول اس میں آتا تھا، 42 روپے سے ٹینک بھر جاتا، اور 4 گیلن کے 2 کین میں ٹینک میں رکھا کرتا تھا، وہ بھرا کے سٹاک کر لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ حضرت فرماتے خط آ جاتا، میں سحری تہجد پڑھ کے نکلتا، فجر راستے میں پڑھتا، حضرت کو چکرالے سے لیتا، سارا پنجاب، سارا سرحد، گلگت تک حضرت جی کو لے کر اس کام کے لیے گئے ہیں، اللہ نے بخشا۔ خیال نہیں آیا کہ کسی سے پیٹرول کے پیسے لیں، کسی نے نہیں دیے، نہ ہم نے لینے کی کوشش کی ہے، نہ کسی سوچا ہی نہیں کسی نے۔ وہ جسے کار دیتا ہے اسے پیٹرول کی ہمت دیتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ پیٹرول لے سکے۔ جو کار خرید سکتا ہے اسے اللہ نے اتنا دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ پیٹرول ڈال سکتا ہے، جو پیٹرول نہیں ڈال سکتا وہ کار کیسے خرید سکتا۔ 79 میں پھر کچھ احباب فوجی افسر ایسے آگے جن کے پاس گاڑی، اس وقت 78 79 میں یہ کرولا 13,000 کی آتی تھی نئی، اور ساتھیوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ 11,000 کی خریدی تھی، میجر زین العابدین ہوتے تھے، حضرت کو لے جاتے تھے، تو پھر اور بھی شریک۔ 80 میں پھر اجتماع یہاں آ گیا، یہاں صلاح عام ہو گئی، یہ لنگر بن گیا۔ یہاں بھی اللہ کا شکر ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو اس میں حصہ لیتا ہے اسے بھی وہی دال روٹی ملتی ہے، جو نہیں لیتا اسے بھی وہ مل جاتی۔ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو یہاں آ کر جاتے وقت کہتے ہیں حضرت آنے کا کرایہ تو تھا، جانے کا نہیں، تو اللہ کا احسان ہے ہم انہیں کرایہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ سعادت عام ہو گئی۔ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں اور سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں سے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں اپنی کمائی انویسٹ کر کے اسے سعادت سمجھا جائے۔ کوئی صاحب مجاز یہ نہ سمجھے کہ لوگ میرا بھار اٹھائیں، لوگ مجھے ادھار ہی دے دیں، لوگ مجھے پیسے دیں، لوگ میرے لیے کھانے کا اعلیٰ اہتمام کریں۔ الحمدللہ
ہم نے حضرت کے ساتھ سفر کیے ہیں. ایک جگہ قادیانیوں کے خلاف ایک گاؤں میں بہت سے قادیانی ہو گئے. پھر وہاں انہوں نے ایک بڑی سکیم بنائی. ایک امیر آدمی نے انہیں جگہ بھی دی کہ وہاں ہائی سکول بنائیں گے, بسیں رکھیں گے, مفت بچوں کو لے کے جائیں گے, بچوں کو ناشتہ سکول میں ملے گا, دوپہر کا کھانا سکول دے گا, کتابیں سکول دے گا, وردی سکول دے گا. تو وہ لوگ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس گئے. حضرت جی وہاں تشریف لے گئے. یاد نہیں کتنا سفر تھا, 8-10 میل پیدل پہاڑوں میں سے سفر تھا. سڑک دور سے ہو کر, اس وقت سڑکیں عام نہیں تھی, پکی سڑک تھی لیکن بڑا چکر لگا کے تو حضرت پیدل تشریف لے کے ہم بھی ساتھ گئے. جلسہ ہوا, بھرپور جلسہ ہوا. اور اللہ کی شان, جو بندہ سبب بن رہا تھا وہی اس جلسے میں تائب ہو گیا, اور وہ سارا منصوبہ ان کا خاک میں مل گیا. پتہ ہے ہم کیسے رہے تھے؟ ایک حضرت کے لیے چارپائی اور ایک کمرے اور کو ہانڈی اور 2 پھلکوں کا انتظام تھا. ہمارے لیے ایک خالی کمرہ تھا جس میں مٹی کی لپائی کی ہوئی ہوتی ہے. صبح شام ٹکڑے گاؤں سے آتے تھے, اتنے اتنے, کسی گھر سے کوئی اور کسی سے کوئی, اور ایک برتن میں دال بھی, ساگ بھی, گوشت بھی, جو کسی گھر میں پکا ہوتا ہے وہ کھاتے تھے. تکیے وکیے کوئی نہیں ہوتے تھے. جو دھوتی پاس ہوتی تھی وہی اوپر لے کر سو جاتے تھے. الحمدللہ اللہ کا, کبھی کسی کے لب پہ شکایت نہیں آئی. میں اکیلا نہیں تھا, وہ سارے ساتھ ہوتے تھے, کسی کو شکایت نہیں ہوئی. ایک جگہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا. وہاں ایک بہت بڑا فاضل اہل تشیع کا آیا ہوا تھا, اپنے زمانے کا مانا ہوا تھا. حضرت کے اس کے کئی مناظری ہو, حضرت سے بھاگ جاتا تھا. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا بھئی وہاں جانا ہے. چلو جی, یہ 70 سے پہلے کی بات ہے, گاڑی نہیں تھی میرے پاس, ہم بس پر حضرت جی کے ساتھ آئے. وہاں 3 دن رہے. وہ تو حضرت کے آنے پر بھاگ گیا. حضرت نے جلسہ کیا, 2 راتیں 3 دن وہاں آئے. بڑا بھرپور جلسہ ہوا. سب کو وہی حال, ایک حضرت کے لیے چارپائی اور کوئی بستر, اور ہم وہیں فرش پر. گاؤں سے باہر تھوڑا سا دور اڈا تھا. اب تو سنا ہے وہ گاؤں سڑک سے بھی آگے نکل گیا. وہاں آئے, بس پر بیٹھ کر چکوال, اور پھر شاید چکوال سے ڈلوال یا کہیں جا, مجھے اب صحیح یاد نہیں, مدت کی بات ہے. جب بس میں بیٹھ گئے ہم تو ان لوگوں نے 10-10 کے 2 نوٹ مجھے دیے, 20 روپے. میں تو اب ناپختہ کار آدمی تھا, مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے حضرت کو تکلیف دی. 3 دن ہمارے لگ گئے, بھوک پیاس ویسے کاٹی, جلسہ ان کا کامیاب ہوا, اور یہ 20 روپے دے رہے ہیں. جب ہم چکوال پہنچے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے, تم کو تمہارا چہرہ اور سا لگ رہا ہے, مزیدار نہیں ہے, کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ دیکھو انہوں نے مجھے 20 روپے دیے. تو فرمانے لگے اچھا تو شکر کرو. وہ یہ تو انہوں نے مدد کر دی, ہم نے ان کا کام نہیں کیا, اپنا کام کیا. وہ دیتے نہ دیتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے ان کا کام کیا. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے دین کا کام کرنا. تو یہ تو انہوں نے 20 روپے کم از کم آنے جانے کا کرایہ تو بن گیا نا. تو یہ تو اللہ انہیں خوش رکھے, انہوں نے ہماری بڑی مدد کر دی, تم ناراض کیوں ہو؟ میرے بھائی ہم نے تو یہ زمانہ دیکھا ہے, اور اسی روش کو دین سمجھتے ہیں. اگر کسی دوسرے بھائی کا بوجھ بانٹ نہ سکو تو اپنا بوجھ اس پر مت ڈالو.
اور یہ سارا کام دنیا کے لیے نہیں ہے، رضائے باری کے لیے ہے۔ رضائے باری کے لیے ہوگا تو اس میں مجاہدہ ہوگا، مشقت ہوگی، تکلیفیں ہوں گی، دکھ ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب آپ لطائف کرتے ہیں، یہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، روز میں رات کو ذکر کراتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا پار کو بندہ ہے یا نہیں۔ یہ اس عہد کے گواہ بیٹھے ہیں جب ہم لطائف کرتے تھے الحمدللہ، مکان لرز جاتے تھے، یہ دروازوں کی کنڈیاں ٹھک ٹھک کیا کرتی تھی۔ ہم 5-7 بندے ہوتے تھے تو کمرہ اس طرح ہو جاتا تھا۔ دسمبر کی راتوں میں عشاء کے ذکر کے بعد گڑ کے شربت سے کھانا کھاتے تھے، اتنی حدت ہوتی تھی، اندر مروڑ لگ جاتے تھے، معدہ خراب ہو جاتا تھا۔ دسمبر کی راتوں میں گڑ کا شربت بنا کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ چھلکا اس گول بیگ میں ہوتا تھا، پھٹکڑی بیگ میں رکھتے تھے، سارا منہ اندر سے پھول جاتا تھا، پھر پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی حل کر کے اس کے غرارے کیا کرتے تھے۔ لطائف کا یہ اثر وجود پہ ہوتا تھا۔ تو آپ تو مزے مزے سے لگے رہتے ہیں، کوئی نہیں دفتر میں پتہ چلتا کہ باہر کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بھئی یہ جاہدو ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے۔ بھئی مجاہدہ تب بھی ہوگا نا جب مشکلیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی۔ تو مشکلوں کو جب اللہ ساتھ ہے تو مشکل کیا مشکل ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، استقامت شرط ہے۔ یار یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بعض اوقات کرنی پڑ جاتی۔ عجیب عجیب تجربے کیے ہیں زندگی میں۔ ڈیرے پہ ہوا کرتا تھا میں، اور لطائف کرتا تھا، بڑے زور سے کرتا تھا، مراقبات کرتا تھا۔ جنگل تھا، ویرانہ تھا، ہم نے ایک نیا، اس وقت تو ہم کوٹھا کہتے تھے، اب کمرہ کہتے ہیں، وہ ہوتے بھی کوٹھے ہی تھے، دیسی لکڑیاں، دیسی سارا کچھ ہوتا تھا، پتھروں کی دیواریں۔ تو حویلی سے آگے تھا ذرا سارا، تو میں وہاں نکل جاتا تھا۔ گرمیاں تھیں، صحن میں جا نماز تہجد پڑھے اور ذکر کرنے لگ گئے تھے۔ سامنے 50-60 گز کے فاصلے پر ایک بڑا سا کتا آ کر بیٹھ جاتا، میں لطائف کرتا، وہ ایک دن بھی برداشت کیا، دوسرے دن بھی میں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ شیطان کی کاروائی ہے، کیا کریں بھائی۔ تیسرے دن اسلحہ میرے پاس اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، میرے پاس آرمی میں ایک 38 بور کے ورلڈ وار سیکنڈ میں استعمال ہوئے تھے، بہت نفیس پستول تھے، بڑے اچھے۔ میں نے لوڈ کر کے گود میں رکھ لیا، وہ یوں یوں کی، میں نے لطائف چھوڑ کر ڈس گیا۔ پھر میں برسوں وہاں لطائف کرتا رہا، کوئی شیطان نہیں ہے۔ وہاں سے غائب ہو گیا، لگا نہیں لگا رب جانے، رات تھی، لگا یا نہیں لگا، پھر آیا نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا شیطان سے کہ بھئی کوشش کرو، لگے رہو، مجھ سے گناہ کروا لو، ہو سکتا ہے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ سلسلے کی حقانیت پہ بحث کرنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا وقت ضائع ہوگا۔
اس موضوع پہ بات نہ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ میرا یقین تمہاری رسائی سے آگے ہے، یہ ٹھیک ہے میں خراب ہو سکتا ہوں، بے شک میرے ساتھ کوشش کر مجھ سے کوئی گناہ کرا لو، کوئی غلطی کرا لو، مجھ سے ہو سکتی ہے، اس پہ وقت ضائع نہ کر۔ میاں یہاں تو یہ سودا بکتا ہے، جیتا وہ جس نے یہ نعمتیں حاصل کی، یہ اللہ کے احسانات ہیں، یہ مشائخ کی برکات ہیں، یہ بارگاہ رسالت کے انعامات ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ اور یہ سلیقہ ہے اس راستے کا۔ یہ سارے لوگ جو بزرگ بیٹھے ہیں حضرت جی کے زمانے کے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ان سب باتوں کے گواہ ہیں۔ تو میری خصوصی گزارش ہے یا قائم مقام صاحب مجاز ہوں یا صاحب مجاز ہوں، لوگوں کو کچھ دینے والے بنے، لینے والے۔ آپ کا واسطہ اس بارگاہ سے، آپ اس بارگاہ کے خادم، غلام، چوکیدار، پیادے ہیں جہاں سے دیا جاتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا کام بانٹنا ہے، دینا تو اللہ کا کام۔ تو جہاں سے نعمتیں بٹتی ہیں آپ اس در پہ کھڑے، آپ نے گھر سے کیا دینا، اس بارگاہ سے لینا ہے، آگے دینا ہے۔ میرے بھائی آپ کا احسان خواہ مخواہ گردنوں پر، پلے سے تو کچھ دینا نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ سب کو توفیق دے، آپ دینے والے بنے، لینے والے نہیں۔ اس نے کہا تھا حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدے مبہار آخر شد۔ یہ دکھ کی بات ہے، پلک جھپکنے میں دوست کی محفل ختم ہو گئی۔ ہم نے تو ابھی محبوب کی سیر ہو کر زیارت بھی نہیں کی تھی کہ مجلس برخاست ہو۔ تھوڑے سے دن تھے، گزر گئے۔ الحمدللہ گرمی محفل تھی، رات دن کی، یاد الہی تھی، ذکر الہی تھا، تعلیم متعلم تھا، مراقبات تھے، سوال و جواب ہوتے رہے۔ سوا پارہ تقریباً الحمدللہ تفسیر کا ہو گیا۔ یہ چلتا رہتا تو شاید جلدی مکمل ہو جاتی۔ لیکن ہر کام کا وقت، ہر کام کا موقع، ہر کام کے ایام مقرر ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہے، سدا حال ایک سا نہیں رہتا۔ جانا ہے آپ کو، ضرور جائیے۔ اپنی محنت، اپنے مجاہدے، اپنی کوشش، اپنی سعادت کا ثمر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم سے استقامت مانگیے۔ ساری دنیا کو یار شیطان بھگائے پھرتا ہے، کچھ تو لوگ ایسے بھی ہوں جہاں سے شیطان کو کوئی خطرہ محسوس ہو۔ بندہ یا ڈرتا ہے یا پھر ڈراتا ہے۔
یا کسی سے ڈرتا ہے یا کسی کے لیے ڈر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو شیطان کو ڈراؤ یار، کیوں ڈرتے؟ اس سے ڈرنا چاہیے۔ بڑے مروڑ اٹھتے ہیں اس کے پیٹ میں، یہ جو آپ نے اسے 4 دانگ روئے زمین پہ پھیلا دیا ہے، تو اوکھا ہے وہ بھی، اور اسے اوکھا ہونا چاہیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہے، وہ مردود ہے، ملعون ہے۔ تو کوشش کرتا ہے دھوکہ دینے کی، غلطی کروانے کی، انسان ہے، لیکن توبہ موجود ہے، اصلاح احوال کا موقع موجود ہے، فوراً رجوع اللہ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کام مجاہدہ ہے، مشقت ہے، ظاہری دکھوں تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، رکاوٹیں قدم قدم پر ہیں، لیکن وعدہ بڑا ہے کہ جو طے کر لیتا ہے پھر ہم خود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے۔ تو ڈر کس بات کا؟ اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرا خیال ہے میں نے زیادہ وقت لے لیا، لیکن بھائی کیا کریں، باتیں تو کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور اسے ہماری اصلاح اور بہتری کا سبب بنائے، سب احباب کو ایمان کی سلامتی اور ظاہری سلامتی سے لے جائے، زندہ بنو زندہ، اور کفر کی گود میں آگ لگا دو، ایمان کے گلستان کھلا دو۔ اللہ کریم نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ کریم نے یہ بہت بڑی طاقت اور سعادت بخشی ہے، اس کی عظمت کو پہچانو اور تا دم آخر مجاہدہ ہے، ہمت کرنا ہوگی، شکایتیں نہیں، چین نہیں چلتی، یہاں ہمت چلتی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، دامن رسالت کو تھامے رہو، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، اللہ مالک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمل کی بات ہے، زبانی نہیں۔ اللہ توفیق دے، آپ عمل کریں گے، نتائج دیکھیں۔ یہ نعرے سیاسی بقا کے لیے ہوتے ہیں، اخباری خبر کے لیے ہوتے ہیں، یہ سیاستدان لگاتے ہیں، ان کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ شور شرابہ نہ کریں، سڑکیں بند نہ کریں، خبریں اخبار میں نہ آئیں، ٹی وی پہ نہ آئیں، تو ان کی سیاسی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ ہم نے کر کے دکھانا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، کہہ کے نہیں منوانا، کر کے دکھانا ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا بإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا فإنک انت الغفور الرحیم۔
اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، استقامت علی الدین نصیب فرما، برکات نبوت سے سینے اور دل روشن فرما، توفیق عمل عطا فرما، استقامت پہ زندہ رکھ، دین پر موت نصیب فرما، دینداروں کے ساتھ حشر فرما، ان کا شانوں کو آباد رکھ، اپنے ذکر کرنے والوں اور اپنی یاد کرنے والوں اور اپنے مجاہدین سے آباد رکھ۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں، ہماری بھول چوک اللہ معاف کر دے۔ تو جانتا ہے ہم اپنی گناہوں سے بھی بے خبر ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ دنیاوی دکھوں تکلیفوں سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں اللہ کریم، ہم نام کے مجاہدے کرتے ہیں، تو اسے کام کا مجاہدہ بنا دے۔ تو قادر ہے، تیری بارگاہ سے امیدیں وابستہ ہیں، بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب فرما۔ زندگی موت ما بعد الموت یہ سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔